الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. السلام علیکم ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا چینل او پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فجیحہ عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس چیک۔ ناظرین، کراس چیک میں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اس کے حکمران جو ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی صورتحال پر اور کراچی کے مسائل پر۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ایم این اے، رکن رابطہ کمیٹی عبدالوسیم صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت ہے، اللہ کا شکر۔ اچھا جی، جیسے عبدالوسیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے اور ساتھ میں سب سے زیادہ کراچی سے طرف سے سب سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والی سب سے بھاری جماعت ہے، اور کراچی کے اتنے مسائل ہیں، کراچی کی آپ سڑکیں دیکھ لیں، لوگوں کے پاس ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ رونا رہتا ہے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور سڑکیں اتنی بری ہیں، یا ہمیشہ سے کراچی ہمیشہ مسائل میں گرا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، کراچی کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو کراچی کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو جانا ہوگا کہ کراچی کی صورتحال کیوں ایسی کی جا رہی ہے اور کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد سے کراچی کے لوگوں کو جسے پاکستانی کہنا چاہیے تسلیم آج تک نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم اور متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد سے متحدہ قومی موومنٹ نے عام آدمی کے لیے کام کیا، عام آدمی کی جماعت بنائی اور عام آدمی کو لے کر چلی اور انہیں ایوانوں تک لے کر گئی۔ شاید پاکستان میں وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام ہے جو ایم کیو ایم کا یہ نظام پسند نہیں آیا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ ہم جو ہے پاکستان کے نظام کو تبدیل کریں اور عام آدمی، پڑھے لکھے آدمی، پروفیشنل آدمی کو لے کر آئیں تاکہ ادارے چل سکیں۔ لیکن یہاں طاقت اور پیسے کی بنیاد پر سیاست ہوتی ہے، طاقت اور پیسے کی بنیاد پر اداروں میں کام ہوتا ہے۔ ابھی آپ صورتحال آپ دیکھ لیں، جہاں آپ نے سندھ کی بات کی، روڈ ٹوٹنے کی بات کی، تو دیکھیں ہم کشتی میں بیٹھ تو جاتے ہیں، کشتی چلانے والے ہم نہیں ہیں، گاڑی میں ہم بیٹھ تو جاتے ہیں، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں، اور یہ میں نے چیخ کے بھی کیا، زور سے بھی کیا، باہر نکل کر بھی کیا، حکومتیں چھوڑ کر بھی کیا، لیکن میری تعداد اتنی نہیں ہے کہ میں قانون میں تبدیلی لا سکوں یا قانون بنا سکوں۔ اب جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ اپنے طاقت اور پیسے کے ذریعے وہ اختیار کو ہم سے چھین لیتے ہیں اور وہ بزور طاقت اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا نظام جو بلدیاتی نظام تھا بہت بہتر تھا اور وہ اختیارات نیچے تک منتقل ہوئے، ایم کیو ایم کو اختیار ملا، ایم کیو ایم نے اس میں کام کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا، ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا، لیکن جب طاقت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ طاقت مزید چھین لے، یعنی وہ اختیارات ختم کر دیے گئے، وہ بلدیات کے اختیارات سارے ختم کر دیے گئے۔ کراچی کی جو اکنامی ہے، جو کے ڈی اے، کے بی سی اے اور
دیگر ٹیکس کے ادارے تھے وہ سب اپنے ہاتھ میں کر لیے گئے، یہاں تک کہ کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کراچی کی صورتحال کیا ہوگی۔ پھر کراچی کو ایک تعصب کی نظر سے چلایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ یہاں رہتے ہیں تو لہٰذا یہ کام ہی نہ ہونے دیں۔ اب سارا اختیار جب اپنے پاس رکھ لیا تو پھر اختیار پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ کر کے دکھائے نا۔ ہمارے پاس لاکھ بلدیات سے لاکھ جو ہے پچھلا میئر جو گزرا ہے، کتنے بھی مطلب ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین تھے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، تو لازمی بات ہے کہ تو نوکریوں کا جو رونا روتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی، تو اس میں سندھ حکومت کا کیا ہاتھ ہے؟ دیکھیں نوکریاں جس طرح چیزیں چلائی جا رہی ہیں، جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی میں کراچی کے بچے کا حق مارا جا رہا ہے، اور ان سب نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کراچی کے بچے کو نوکری نہیں دینی، سندھ سے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور یہاں پر ان کو نوکریاں دینی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سندھی یہاں رہتا ہے، سندھ کا اس کا بھی حق ہے، لیکن جو اس شہر کے بچے کا حق ہے وہ تو اسے دے دو، وہ نہیں مل رہا۔ وہ بھی جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سے جو ہے وہ کراچی کی نوکریاں ماری گئی ہیں، اور یہ کیس اظہار الحسن بھائی نے، خواجہ اظہار الحسن بھائی نے وہاں کورٹ میں ڈالا، کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اب کورٹ فیصلہ بھی نہیں دے رہی۔ یعنی اس شہر کے ساتھ تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے سلام دعا استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اس شہر کی صورتحال یہ ہے، اگر اس شہر کی صورتحال کو پراپر نہیں دیکھیں گے، جو 70% ریونیو دیتا ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، پورے ملک کو پالنا ہے، ہاں، اس کو اگر آپ نہیں مینجمنٹ اس کے ساتھ کریں گے، اس کو نہیں چلنے دیں گے، تو آہستہ آہستہ جو اکنامی کی صورتحال ہے وہ اسی لیے خراب ہو رہی ہے۔ کچھ تو بیماری جو کرونا ہے، اور کچھ جو ہے نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کو اختیارات دے دیے گئے، اور وہ انٹرنیشنل جو ورلڈ بینک ہے اس کو جو ہے اس کے اختیارات دے دیے گئے، اب وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اچھے مخلص ایماندار دیانتدار لوگوں کو وہاں بٹھاتے جو چوری نہیں کرتے، جو ڈکیتیاں نہیں کرتے، تو شاید ملک کی صورتحال یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ کنٹرول ہو جاتی۔ آپ نے اپنا وزیر اعظم ابھی چینج کر دیا وفاق نے، مطلب اب کوئی نہ کوئی تو خرابی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہوگی، ورنہ ایسے کیوں چینج کریں گے؟ پہلے بھی وہ کئی دفعہ وزیر خزانہ رہے۔ تو یہ وہ ساری خرابیاں ہیں جو نااہلیاں ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک میں افراط سے زر بڑھ رہا ہے، ملک میں اکنامی کی صورتحال خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اکنامسٹ جو ہے روزانہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو روزانہ جو ہے وہ ایک نئی خطرناک لہر کا بات کر ہوتے ہیں، ہاں نئے جو ہے وہ ملک کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اگر ہم نے آج بھی عقل نہیں استعمال کی تو شاید ہم بہت نقصان میں جائیں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے وہ 37واں یوم تاسیس کا ایک جلسہ ہوا تھا، جس میں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے کچھ پینل فلیکس سے ان کو پھاڑ دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے شہر میں امن قرار دینا نہیں چاہتی واپس، کہ امن رہے پاکستان میں، یا کراچی میں امن کی صورتحال رہے؟ بالکل یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے۔ صوبائی خود مختاری کے بعد بھی یہ ساری طاقت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو دیکھیں چاہیے، جب مطلب ہوا تو ایم کیو ایم کے پاس آئی وہ ووٹ مانگنے، ابھی حال ہی کی بات ہے نا، ہم نے وہاں پر بھی یہی ساری باتیں کی کہ شہر کی صورتحال یہ ہے، شہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شہر کے اختیارات آپ نے چھین لیے، شہر کی اکنامی آپ نے چھین لی، یہ شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شہر رکشوں پر چل رہا ہے، بجائے بسوں پہ جانے کے یا اس کو اپ گریڈ کرتے ہم جو ہے بجائے لو میں چلے گئے۔ تو آپ شہر کے ساتھ تو یہ کر رہے ہیں، پھر کس منہ سے ہم سے آپ جو ہے وہ آ کر یہاں پر ووٹ مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں جی ہم کریں گے اور آپ بیٹھیں ہم جو ہے وہ کام کریں گے۔ میں نے کہا اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ کچھ کر کے دکھائیں شہر کے لیے، آپ عملی طور پر کر کے دکھائیں، اس شہر کو اختیار دیں، اس شہر کے بچے کو نوکری دیں، اس شہر کے لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرائیں، اس شہر کی جو جیلوں میں پڑے ہوئے بے گناہ لوگ ان کو بازیاب کرائیں، اکنامی روڈز نالے یہ سب تباہ برباد ہوئے ہیں، تو ان کو بہتر کریں، تو پھر آگے ہم اگلے الیکشن میں شاید یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی نے کام کیا تو اب آگے ساتھ ہے۔ تو یہ صورتحال اس شہر کے ساتھ ہے۔ اور جو جلسے کی آپ نے بات کی یوم تاسیس کی، بالکل یوم تاسیس 18 مارچ ہمارا ہوتا ہے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ ہم نے آگے کرنا پڑا، 25 تاریخ کر لی۔ اب یہ بینر اتارنا چڑھانا یہ نیچے جو کارکنان ہی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں خیر اتنا مطلب ایم کیو ایم پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، جھنڈے اتارنے سے چڑھانے سے تھوڑی فرق پڑتا ہے، جھنڈے یہ اس لیے تو نہیں کیا کہ وہ آپ سامنے والا جواب دیں ان کو؟
ایم کیو ایم دیکھیں دل میں رہتی ہے، اور ایم کیو ایم نے جب سے بنی ہے، جب سے لوگوں نے ووٹ دیا، بڑی تعداد میں ووٹ دیا، اب اسے لوگ کسی بھی انداز سے دیکھیں کریں، لیکن آج تک ایم کیو ایم کو ووٹ پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی اتنی مینجمنٹ ہونے کے بعد بھی 8 لاکھ ایم کیو ایم کو ووٹ پڑا ہے، تو ووٹر موجود ہے اپنی جگہ۔ اب مینجمنٹ کرنے والے سوچیں کہ مطلب ہم صحیح لے کر آ رہے ہیں یا غلط لے کے آ رہے ہیں۔ مینجمنٹ جو کی گئی اس میں کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ وہ مینجمنٹ کرنے والے بھی اب کراچی کو نہیں جو ہے وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ منتخب ہو کے آئے وہ اپنے علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں نظر نہیں آتے، تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس شہر کو خراب کر رہی ہے، اور اس سے پاکستان ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا، گزشتہ روز جو ہے وہ ایم کیو ایم کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اس میں ان کے کچھ مطالبات تھے، جس میں یہ تھا کہ جی بند دفاتر کھولیں اور مردم شماری دوبارہ کروائیں، حیدرآباد یونیورسٹی کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کروائیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جلدی مطالبات آپ کے پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں تو ماضی میں اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ ایک پہلی ملاقات نہیں ہے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی جب ہی نونکات تھی، ایجنڈا جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ جس میں لاپتہ لوگ بھی شامل ہیں، کراچی میں ناجائز کیسز، تالی بجانے پہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کی اکنامی ہے، کراچی کی نوکری ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ ہے، اور کراچی سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بلدیات کو جو ہے وہ دیں گے، لیکن وہ بلدیات بھی گزر گئی، آج بھی جو ہے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ 1 ارب روپیہ دیا، اب 1 ارب روپے سے کراچی کا کیا مطلب سمجھ سے نہیں آتا کہ کیا سوچتے ہیں اور کیوں سوچتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں۔ تو یہ 1 ارب سے کیا ہوگا؟ ہمیں تو 100 کچھ ارب روپے جو ہے وہ کمٹمنٹ کی گئی تھی، وہ آج تک نہیں مل سکے، اور نہیں ملیں گے، اور آپ اپنی کمٹمنٹ میں پورا نہیں اتریں گے تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کیوں چل رہے ہیں ساتھ میں، ہم کیوں ووٹ دے رہے ہیں بار بار جا کے، ہم کیوں بار بار جا کے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اب یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو کب تک ہم کریں گے؟ ٹھیک ہے، جو اللہ مالک ہے، جو ایم کیو ایم نے کتنا بھگتا ہے کہ آج بھی لوگ لاپتہ ہیں، آج بھی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، یہ سب تو ہو چکا ہے نا۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ ہم تو اس شہر کی اکنامی، اس شہر کے بچے کی نوکری، اس شہر کی مسائل، اس شہر کی لیے بات کر رہے ہیں نا، ہم اپنے لیے تو آپ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے، اور آپ اگر اس کو بھی دینے میں جو ہے ہیل وجت کرتے رہیں گے، اور ایم کیو ایم کو پتہ نہیں اب کیا آپ کس ذہن سے لیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تو یہ جب سوچتے رہیں گے تو ہمیں بھی لازمی بات ہے کہ کب تک کیسے چلے گا، کب تک ہوگا، تو یہ سوچنا ہوگا ہمیں بس۔ اچھا، سرکاری پورٹل کے مطابق جو ہے کرونا وائرس کی جو مثبت شرح ہے وہ 8.8 ہے آج کے دن کے مطابق، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اس میں اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان یا بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، تو ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے اس وبا کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، جب سے کرونا آیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا خدمت خلق فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، اور جس نے بڑے پیمانے پر راشن کی تقسیم بھی کی جو بے روزگار ہوئے اس عمل سے، اور کلینکس بھی بنائے، فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے، یہاں تک کہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ راشن کی تقسیم ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کھانا، اور پورے سندھ میں یہ ہوا خدمت خلق فاؤنڈیشن، یہ تو مسلسل خدمت خلق فاؤنڈیشن آج بھی کر رہی ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور رکاوٹیں ہونے کی وجہ سے وہ خدمت خلق کا ادارہ مکمل فعال ابھی تک نہیں ہو پایا کہ ہماری ایمبولینس چل جائیں یا ادارے میں ڈونیشن کا عمل ہو جائے، کیونکہ خدمت بغیر پیسے کے نہیں ہو پائے گی۔ تو ہم اداروں میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں، بزنس مینوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں، اس ادارے کا ہاتھ پیر سنبھالیں، اس کے ساتھ چلیں، اور جو لوگ آپ اپنے ہاتھ سے کریں، لوگوں کو دیں، جو راشن ہے وہ دیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ تیزی سے چلے، اور آگے بھی، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے زلزلے آئے، سندھ میں سیلاب آئے، پاکستان میں مشکلات آئیں، دنیا میں مشکلات آئیں، وہاں جو بن سکا اس خدمت خلق وہ ہم نے کیا، اور ابھی ہم کر رہے ہیں۔ دکھتا بھی تھا وہ کیا ہوا آپ لوگوں کا، وہ نظر آتا تھا، سب نے دیکھا ہے۔ تو کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں دیکھا ہوگا، ہزارہ بیلٹ پہ تو ایک بڑا زلزلہ تھا، ایم کیو ایم نے کیا، وہاں کر کے دکھایا، لیکن شاید ہماری وہ خدمات لوگوں کو پسند نہیں ہے، یا وہ جاگیردار وڈیرے ہمیں شاید اس انداز سے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اچھے انداز میں آگے آئے اور اچھے انداز میں کام کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل دے۔ اگر پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس ایسا کون سا الٹرنیٹو آپشن ہے جو عمران خان کے لیے وہ لے کر آ جائے، یعنی ان کو ہٹا دیں اور پھر وہ خود کیا بچتا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے، آلٹرنیٹ تو ابھی کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جو مینجمنٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری مینجمنٹ کی ہے، سوال ان سے ہے
کہ آپ آگے پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کہاں تک لے جا سکتے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو دیکھیں جہاں ملک میں حکومتیں جب کمزور ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کے فیصلے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں یا اکنامی میں کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر تمام حلقے جو ان کے ساتھ ارد گرد میں ہوتے ہیں جسے اپوزیشن کہہ لیں یا دیگر اور ادارے کہہ لیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام جماعتوں کا لیکن پی ڈی ایم تو خود ہی آپس میں لڑ پڑی ہے ابھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ماضی کی جتنی چیزیں رہی ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کو خوب گالیاں بکیں اور چوک پہ لٹکایا, کوئی کچھ نے کہا, کسی نے کچھ کہا, مطلب یہ تو مسلسل ہوتا رہا. لیکن جب اپنے مفادات آ جاتے ہیں بیچ میں تو وہاں پھر یہ ساری جو ہے وہ جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں اور اب بھی ایسا ہی ہے. اب جب اپنے مفاد کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ پی ایس پارٹی الگ ہو گئی اور نون لیگ الگ چلی گئی. پی ڈی ایم میں یہ دراڑ تو آ گئی, اس سے فرق کافی پڑا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ آگے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو پی ڈی ایم کو بھی اس سے نقصان ہوگا اور بڑے انداز میں نقصان ہوگا. جو آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹی وی پر جو ہے سارے تبصرے چل رہے ہیں مختلف لوگوں کے, تو نقصان تو کافی بڑا ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی یہ اگر طاقت لے کر چلیں تو فرق ڈال سکتے ہیں, ایک پریشر ڈال سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ابھی عمران خان نے ایک پوری کابینہ تبدیل کی ہے, کافی وزارتیں آگے پیچھے کی ہیں, مین وزارتیں ہیں. اب اس کی وجہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں یا اس کی وجہ آپ دیکھیں تو وجہ کیا بنتی ہے کہ نااہلی, کہ آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, آپ سے ادارے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, آپ سے گورنمنٹ کے ادارے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, آپ سے صوبے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, یہاں تک کہ آپ کے اپنے جو وزیر اعلیٰ جن صوبوں میں ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے وہ آپ کے اس عمل سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بھی کئی آوازیں آ رہی ہیں کہ تبدیل کیا جائے, دوسرا لایا جائے, نہیں لایا جائے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک وبا چل رہی ہے, وہ بھی آپ جس سے اندر کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنا چاہیے وہ نہیں ہونی پائے. جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ 8 جو ہے اس کی ریشو بن رہا ہے, بالکل میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج جو میں نے دیکھا 11 کراس کر گیا ہے, 2% مزید جو ہے وہ 3% بڑھ چکا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, ویکسین کو پراپر انداز میں نہیں لے کر آئیں گے, جلدی نہیں لگائیں گے, ویکسین آپ کے پاس ختم ہو چکی ہے, وفاق کے پاس اب آئے گی تو لگے گی, تو یہ ساری ترسیل جو ہے مسلسل ہونی چاہیے. جن ملکوں سے ہم منگوا رہے ہیں وہ ان ملکوں کو پہلے سے وہ ساری چیزیں مینجمنٹ ہونی چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا شوگر کی مسائل کتنے چل رہے ہیں, 105 روپے جو ہے وہ اس وقت مل رہی ہے مارکیٹ میں, اور آپ نے تمام شوگر مافیا کو, فلاں کو, ڈماں کو, سب کو جو ہے آپ نے کیسز بھی بنائے, پکڑا بھی, لیکن رک نہیں رہا. آٹا بھی آپ دیکھ لیں تو رک نہیں رہا. اس کے علاوہ آپ نیچے دالیں, گھی, یہ سب انتہا کو پہنچ گئے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں سابقہ دور میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکمران نے یہ کیا, مہنگائی تو سب نے شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انفلیشن ہے, جو ملک کی اکنامی ہے, اگر اس میں استحکام نہیں آئے گا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ملک میں ہوا کیا ہے کہ جو آیا ہے اس نے اپنے پیسے بنائے, اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, اپنی جاگیریں بنائی ہیں, اپنی فیکٹریاں بنائی ہیں, پھر جاتے وقت وہ معاف کرا لیتے ہیں ساری چیزیں, قانون سازی کرتے ہیں, اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چند روپوں کے عوض جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو ملک تو اس انداز سے چل رہا ہے, تو پاکستان کھڑا کیسے ہوگا؟ آج بھی جو ہے آپ کرپشن میں اپنے لوگوں کو نکالنے ہیں. آپ نے بھی بہت باتیں کی, گو کہ ہم گورنمنٹ میں موجود ہیں, لیکن جہاں خرابیاں ہیں, ہم سیاسی پارٹی, الگ سیاسی پارٹی اپنا ایک وہ تشخص رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے ہم بھی کہیں گے کہ ہاں یہ نااہلیاں ہیں, لیکن ہم کیونکہ ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے اتنے لوگ نہیں ہیں, 1-2 منسٹر ہیں اور باقی 7 MNAs ہیں, تو اب وہ کہاں تک آپ ان سے مشاورت کریں, ہمیں اپنے مشاورت میں شامل کریں تو شاید ہم بھی کوئی اچھے مشورے دے سکیں. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا, اور عمران خان کو چاہیے کہ جس طرح پاکستان کی پوزیشن اس وقت آ گئی ہے کہ ہم نے پچھلے 2 لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا, نیا سسٹم لے کر آئے, اور ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی 2 سے بہتر ہے کہ تیسرا کوئی نیا سسٹم آ رہا ہے, ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اب آپ پاکستان چلا نہیں پا رہے. مین آپ کی اکنامی ہے جو نیچے جا رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ہمیں بڑی پرابلمز آئیں گی. اکنامی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اکنامی ڈاؤن
डाउन की वजह से खुदा न खास्ता मुल्क की सूरत हाल भी इससे ख़राब हो सकती है। तो हमें आज ही ये फैसले करने होंगे। अब आप लेकर तो आए हैं जिसको, अब दिल से काम करें, करप्शन से ख़त्म करें, जो वादे आपने किए थे वो करें, आम आदमी को रिलीफ दें, आम आदमी के लिए सोचें। वही चंद ख़ानदान, वही रोज़ाना आप टीवी में देखें तो वही चंद पार्टियों के सरबराहान का सिर्फ टीवी पे सब वही चल रहा होता है कि शाहबाज ने क्या कर लिया तो जरदारी ने क्या कर लिया, एक दूसरे के खिलाफ ही चलता रहता है। तामीरी काम को आगे बढ़ाएं, तामीरी काम लोगों में लेकर आएँ, उनको चलाएं कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, आइंदा 10 साल में ये होगा, 5 साल में ये होगा, इकनॉमी इस पोजीशन पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बस हम रोज़ाना एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं जिससे सारी चीज़ें डिमोरलाइज हो रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आपसे मैं आखिरी सवाल करूँगी कि आप भी माशाल्लाह से 3 बार साबका MNA रह चुके हैं, तो आपने कराची के लिए क्या किया? देखें, एक MNA कानून साज इदारे का MNA होता है और उसका काम होता है बेसिकली तो कानून बनाना, और यही यहाँ सूबाई असम्बली में भी होता है। लेकिन क्योंकि फ़ंड्स MNAs को जो है वो बाज़ लोगों ने दिए, बाज़ हुकूमतों ने दिए, वो MNAs फ़ंड वहाँ अपने इलाक़ों में एक बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में लगाए, और मैंने भी तकरीबन समझ लें कि अपने 3 अदवार में 60 करोड़ से ऊपर जो है अपने एरियाज़ में काम कराए। लेकिन क्योंकि काम मुसलसल होते हैं और मुसलसल उसकी देखभाल होती है, मुसलसल उसका पेच वर्क होता है, मुसलसल सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें सब ख़राब हो गई है। और MQM के तमाम MNAs ने जो है मतलब इसी तरह काम किया पिछले अदवार में, लेकिन जब से नून लीग आई, नून लीग के बाद PTI आई, फिर इससे जो है नहीं मिल सका। अब PTI ने कुछ फंड्स जो है वो NA की सीटों में दिए हैं और लग रहा है, लेकिन जितनी ख़राबी बढ़ गई है शहरों में, पाकिस्तान में, ख़ासकर कराची की बात करूँगा तो कराची में तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ख़राबियाँ कि आप यहाँ अरबों रुपया लगाएंगे, पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का जैसे सेवरेज का, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करें, नए सिरे से लगाएं, उसके बाद आप ऊपर आकर जो है रोडों पर काम करें। तो खरबों के ये सारे काम हैं, और अगर हम आज से शुरू नहीं करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, ये कच्ची आबादी बन जाएगी कराची, और फिर मुल्क को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी इस शहर से चल रही है। और आप इस अंदाज से सोचेंगे कि भाई इनको जो है वो फारिग करो, तो वल्लाह आलम अब क्या सोच है पीछे। और जो इदारे तब्दीली लाना चाहते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि इस हवाले से सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस रुख पर जा रहे हैं। और ठीक है, कहीं गलतियाँ हर एक से होती हैं, हो जाती हैं, और तमाम पार्टियों से ऐसा हो रहा है, इस शहर के साथ थोड़ी हो रहा है। लेकिन ये शहर थोड़ा सा काम करता है तो आपको लगता है कि शायद ख़राबी की तरफ जा रहा है। बाकी पाकिस्तान में लोग जितनी भी गालियाँ बकलें, कितनी भी बुरा कर लें, सब वो अच्छे हैं और वो आज अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। हमारा एक बच्चा कोई गलती कर दे तो आप उसके सारे सरबराहान को, इसको उसको सबको आप जो है वो करते हैं और FIRs काटते हैं। लेकिन बाकी हम देखते हैं पीछे तो मतलब होटल में छापा पड़ा था, भी आपने देखा मरियम नवाज के उसको, तो वो आज तक जहनों पे चल रहा है उनके। लेकिन यहाँ चादर और चार दीवारी का किसी को एहसास नहीं था जब हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि मखसूस लोगों के लिए अगर कानून रहेगा और कानून मखसूस लोगों के लिए बनेगा और मखसूस लोग ही उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे तो फिर मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलते हैं, यानी कानून बैलेंस रहना चाहिए हर सबके लिए। मुल्क चलते हैं इंसाफ से। अगर आप इंसाफ नहीं मुहैया करेंगे तो फिर मुल्क नहीं चलते, माशरे ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे साबका MNA अब्दुल वसीम साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर चलना चाहिए और जो जमातें आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे पर तनकीद करती रहती हैं, उन्हें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम साथ मिलकर नहीं रहेंगे, साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो कभी भी एक बेहतर पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट।
سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔